کوئی شادی بیاہ، کوئی میلہ اور ٹھیلا لگا ہوا ہو تو لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور وہاں پر رونق بڑھاتے ہیں، اور وہاں کی جو بھی قبیحات اور منکرات رسوم و رواج ہوتے ہیں ان کے اندر وہ مشغول اور مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا تذکرہ سننا اور سنانا، پڑھنا اور پڑھانے کے سلسلے میں ذرا کھینچے کھینچے دور دور رہتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہمارا مطمع نظر یہی طلبہ کرام ہے جو معصوم ہیں، 10 اور 12 سال سے کم عمر یا اس کے درمیان کی عمر میں ہے، انہی بچوں پر ہم محنت کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لوگوں کو، سرداروں کو، جگیرداروں کو، وڈیروں کو، مالداروں کو ان کی مالداری محبوب ہو، پسند ہو، مبارک ہو۔ وہ لوگ کوٹھیوں اور بنگلوں اور زیب و زینت کی جو عیش و عشرت قدوں میں مصروف اور مشغول رہیں، لیکن ہم بوریا نشی، خاک نشی، قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، اور اپنی خواہش اور تمنا اور آرزو یہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی اسی قرآن کے ساتھ وابستہ فرما دے۔ چنانچہ کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن کلام حکیم کی حفاظت رب تعالیٰ نے کرنی ہے۔ اس کی گواہی، اس کی شہادت، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے۔ پھر میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہے کہ آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں اور قرآن دوسروں کو سکھائیں۔ ہم عصریات کے مخالف نہیں ہیں بلکہ داعی ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے اندر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل کے